ہم اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، نہ ہی کوئی ایسا ہے جس کی بلا شرط اطاعت کی جائے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان پر اور پہلے انبیاء علیہ السلام اور رسول اور ان کے اہل بیت اور صحابہ اکرام سب پر اپنی رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائیں، اور ان لوگوں پر بھی جو قیامت تک ان کے مبارک رستے کی پیروی کریں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں، آمین۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، گزشتہ سال امت محمد کے مسلمانوں کے لیے مشکل اور بدلتے حالات رہے۔ اگر میں ان 2 برسوں کے دوران ہونے والے واقعات کو گنوانا شروع کروں تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ واقعات کتنے اہم اور ہماری پوری امت کے وجود پر کتنے گہرے اثر رکھتے ہیں۔ ان 2 برسوں سے ہمارے دل اور دماغ ایک چھوٹی سی جگہ سے جڑے ہوئے ہیں جو جغرافیائی اور عددی لحاظ سے اگرچہ امت کا چھوٹا سا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن معنوی لحاظ سے امت کا عظیم حصہ بن چکی ہیں۔ ہمارے بھائی اور بہن غزہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں فتح اور نصرت اور آسانیاں عطا فرمائیں۔ پھر ہمیں شامی بھائیوں اور بہنوں کی فتح سے کچھ سکون ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے استحکام دے، ترقی دے، بڑھائے اور اسے اس کی بہترین صورت عطا فرمائے، اور جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جلد ہونے والی ہے، وہ پچھلے ہفتے ہو گئی۔ ایک ایسا واقعہ جس میں امت کا 1/4 حصہ شامل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو حجم کے تناظر میں سوچیں۔ گزشتہ ہفتے جو کچھ ہوا، اس نے امت کے 1/4 حصے کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہمارے بھائی بہن پاکستان میں، بھارت میں اور مقبوضہ کشمیر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو فتح اور آسانی عطا فرمائے اور ان کے لیے معاملات کو آسان بنائے۔ امت کا 1/4 حصہ، میں یہاں سیاسی تبصرہ نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف کچھ دیر بیٹھ کر اس پر غور فرمائیں کہ صرف چند دنوں میں یہ سارا معاملہ اس قدر بڑھ گیا اور ہمیں ایک خاص حالت میں ڈال دیا۔ اسی دوران ہمارے بہن بھائی سوڈان میں، جنہوں نے تاریخ کی بدترین نسل کشی کا سامنا کیا، یہ سوچ رہے ہیں کہ سب کہاں تھے۔ ہمارے یمنی بھائی اب بھی بھوک اور نسل کشی کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اور امت اتنی وسیع محسوس ہوتی ہے، ہم کہاں سے شروع کریں تاکہ ہم سب کچھ سمیٹیں؟ ہم اپنی ہمدردی کیسے بانٹیں؟ اپنی کوششیں کیسے تقسیم کریں؟ اپنی آواز اور وکالت کو کہاں اور کیسے پہنچائیں؟ ان تمام حالات کے دوران ایک زہریلا نظریہ داخل ہو جاتا ہے، تنگ ذہنی پر مبنی قوم پرستی، جو زمانہ جاہلیت کے قبیلہ پرستی کی نئی شکل بن چکی ہے، جو ہمیں تقسیم کرتی جا رہی ہے، مفلوج کر رہی ہے، ہمیں بے اثر بناتی ہے اور ہمیں ہمارے دشمنوں کی نظر میں مذاق بناتی ہے۔ یہ قوم پرستی ان لوگوں کو موقع دیتی ہے جو ہمیں قتل کرتے وقت ہم میں سے فرق نہیں کرتے، لیکن ہمیں تقسیم ضرور کرتے ہیں تاکہ ہمیں کمزور کریں، ہمارے درمیان دراڑیں پیدا کریں اور ہمیں اس قابل نہ چھوڑیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، حالانکہ ہم دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ ہیں۔ میں اس معاملے سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں۔ گزشتہ ہفتے میں ایک آیت کے پس منظر پر بات کی کہ حج کا حکم اس وقت نازل ہوا جب بظاہر حج کرنا ناممکن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے نکالے جانے کے قریب یا مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت حج کا حکم فرمایا، جو بظاہر عقل سے بعید لگتا تھا، لیکن یہی اللہ کا وعدہ تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ سورۃ الانبیاء پر غور فرمائیں۔ اگر آپ اس کے نام کے مطابق پڑھیں تو یہ واقعی انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر مبنی نہایت خوبصورت اور شرعی انداز کی گفتگو ہے۔ یہ مختلف انبیاء کا ذکر کرتی ہے اور ان تمام امیدوں کا جو انبیاء اپنی نسلوں سے رکھتے تھے، اپنے بعد آنے والی نسلوں سے رکھتے تھے، تاکہ وہ پیغام توحید جو انہیں دیا گیا وہ جاری رکھ سکیں۔ کچھ انبیاء نے اپنی اولادوں سے امید رکھی، جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ، جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیا۔ کچھ نے اپنے پیروکاروں سے امید رکھی، کچھ نے اپنی قوم سے، لیکن ہر ایک کی سوچ یہی تھی کہ ہم ایک عظیم مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ مشن صرف ہمارے ارد گرد کے حالات تک محدود نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایسے نبی بھی موجود تھے جن کا کوئی ایک بھی پیروکار نہیں تھا۔ ان کی دنیا کتنی تنہا اور چھوٹی محسوس ہوتی ہوگی۔ پھر بھی وہ نبی صرف اپنی قوم کی ہدایت کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان نسلوں کی بھی فکر کر رہے تھے جو بعد میں آنے والی تھیں۔ یہ اس پیغام کی فطرت میں شامل ہے کہ ایک نبی کی نظر صرف اپنے
वक्त तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो आने वाली नस्लों, दूसरे अनबिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी नजर रखता है, क्योंकि यही रिसालत का जौहर है। फिर आप कुरान पढ़ रहे होते हैं और अचानक एक आयत आती है, यकीनन तुम्हारी ये उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मेरी इबादत करो। कितनी अजीम आयत है। आप इस बात का अंदाजा नहीं कर सकते कि मक्का में इस्लाम लाने वाले चंद दर्जन इफराद जब ये सुनते होंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। एक ऐसे वक्त में जब मक्का में मुसलमान सिर्फ चंद इफराद थे और वो भी खतरे में थे, नमाज भी छुपकर पढ़ते, तो अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारी उम्मत है। कितनी शानदार बात है। ये है वो तरीका कि किस तरह अल्लाह तंग ज़हन सोच को तोड़ता है कि तुम मक्का के चंद इफराद नहीं हो, मैं पूरी एक अजीम दास्तान का हिस्सा हूँ। ये तुम्हारी उम्मत है, ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की पूरी मीराथ तुम्हारी है। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं फरमाया ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हालांकि हम इन्हीं का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारी उम्मत है, यानी तुम सब की एक उम्मत और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मेरी इबादत करो। उलमा फरमाते हैं कि यहाँ उम्मत का मतलब सिर्फ कौम नहीं बल्कि दीन, राह हयात और मनहज है, यानी वो चीजें जो तुम्हें एक नजरियाती और ईमानी रिश्ते में जोड़ती हैं। तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीब हो, मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा जुड़े हुए हो, बजाय इसके कि तुम अपने पड़ोसी से करीब हो जो तुम्हारी जुबान बोलता है, जो तुम्हारा खाना खाता है, लेकिन तुम्हारे ईमान में शरीक नहीं। ये सब तुम्हारी मीरात है, ये तुम्हारी उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मेरी इबादत करो। फिर अगली आयत है, फिर उन्होंने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर दिया। अल्लाह ने जब इन्हें नबूवत की रोशनी अता की तो इन्होंने उसे फिरकों, ग्रोहों और कौमों में बांट दिया। इन्होंने खुदा के तस्वर को भी तकसीम कर दिया, छोटे छोटे खुदाओं, कायद और मसालिक में सिर्फ अपने नफ्स की पैरवी करते हुए। ये सब इस वक्त होता था जब इंसान अपने अजीम मकसद को भूल जाता। ये कौम परस्ती, ग्रोह परस्ती, फिरका परस्ती सब इसी का नतीजा है। फिर इंसान अपने ही लोगों से दस्तो गिरबां होता है, इस पैगाम को टुकड़ों में बांट देता है जो अल्लाह ने मुकम्मल नाजिल फरमाया। ये एक जुर्म है अल्लाह की वही के साथ, इस उम्मत के साथ और इस पैगाम के साथ जो हमें दिया गया। उम्मत वो रिश्ता है जो खून से भी गहरा है, ऐसी शनाख्त जो हर शनाख्त से बालातर है। और नहीं, इसका मतलब हरगिज नहीं कि आप बाकी सब के साथ ही ज्यादती करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक मुसलमान की हैसियत से हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो भाई जुल्म कर रहा हो या उस पर जुल्म किया जा रहा हो। अगर वो जुल्म कर रहा है तो उसे जुल्म से रोकें, यही असल मदद है। हम एक दूसरे को जवाब दें हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम इंसानियत को नुकसान पहुंचाएं। नहीं, हम इंसानियत का भी ख्याल रखें, ये भी नहीं कि हम अपने पड़ोसियों के हक को पामाल करें, और ना ही ये कि हम अपनी कौम या ग्रोह के लिए वो बातें जायज करार दें जिन्हें हम दूसरों के लिए नाजायज समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से हमारी शनाख्त हर दूसरी शनाख्त से बुलंद है और हम इस पर कोई माजरत ख्वाह नहीं, क्योंकि हमारा दीन हमें इसी शनाख्त की तरफ बुलाता है। मैं इस मुसलमान भाई या बहन से जुड़ा हुआ हूँ जो मेरी जुबान नहीं बोलता, जो मेरे इलाके का नहीं, जिसकी सोच का अंदाज मेरे जैसा नहीं, मगर मेरा ताल्लुक उससे मेरे अकीदे की बुनियाद पर है। ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि इससे जुड़ा रहूं, इसको मुकद्दम रखूं और उसके लिए खैर ख्वाही रखूं, और मैं किसी भी झंडे, किसी भी शनाख्त को इस ताल्लुक के दरमियान हाइल नहीं होने दूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जिनकी मजम्मत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में खुद फरमाते हैं, जैसा कि सूरह अल-अंबिया और दीगर मकामात पर अल्लाह पाक फरमाते हैं। लिहाजा अगर मैं इस तरह करता हूँ तो मैं छोटी सोच में फंस जाऊंगा और अपनी उम्मत के वसी तर मकसद को भूल जाऊंगा। लेकिन जब ये नफरत उभरने लगे तो हमें चाहिए कि हम जुल्म को पहचाने। हम देखते हैं कि मोदी और नेतन्याहू एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इस्राएली ड्रोन्स हमारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों पर बरसा रहे हैं। हम ये सब कुछ देखते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे बड़े जोग्राफियाई और सियासी मफादात छुपे हुए हैं। हमें ये भी मालूम है कि कश्मीर पर 1947 से लेकर अब तक कब्जा किया गया है और वो आज तक आज़ादी की सांस लेने के लिए तड़प रहा है, लेकिन इसके बावजूद
باوجود یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بھارت میں رہنے والے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو بھول جاؤ جو شروع سے ہی اس فاشسٹ نظریے کے ذریعے پس رہے ہیں، یا پھر سے اس لیے میں ان سے دل توڑ لوں کہ اب ہم قوم پرستی کے نعرے لگانا شروع ہو گئے، بلکہ اس سے بھی بدتر کہ دوسرے جھنڈے کے سائے تلے بیٹھ کر ہم ایک مسلمان ملک پر بمباری کے لیے مذہبی زبان کا سہارا لیں گے۔ کیا ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں؟ یہ سب غلاظت اور ناپاکی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہی حال ہمارا آپس کے تقسیم کا بھی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، میں، میرا، میری قوم کے خول میں بند ہو کر اپنے آس پاس کے مسلمانوں کی حالت زار سے آنکھیں چرا لیتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ والے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کی تکالیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف اسی لیے ہم نے اپنی مسلم شناخت کو کسی اور شناخت سے کم تر کر دیا ہے۔ یہ صرف بری سیاست نہیں بلکہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ یہ ایک دینی مسئلہ ہے اور بہت سنگین ہے۔ یہ وہی تنگ نظری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت امت کو ٹکڑے میں بانٹ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ان بکھری بکھری بستیوں میں مجھے یاد ہے جب میں نے اردن کی سرحد پر شامی مہاجر کیمپ کا دورہ کیا، اور جن لوگوں نے ان کیمپوں کا مشاہدہ کیا وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی زندگی کس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہے۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو مہاجر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک حافظ قرآن بھی تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں یہاں روزانہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں تاکہ ہم اپنی شناخت کو نہ بھولیں۔ یہ وہ چیز تھی جس نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ ان مہاجرین نے سب کچھ کھو دیا، اپنے گھر، اپنا مال، اپنا وطن، لیکن اپنی امت کی پہچان نہیں کھوئی اور نہ ہی اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ رشتہ چھوڑ دیا تو گویا جیسے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جو آرام دہ گھروں میں بیٹھے ہیں، جو اپنے اپنے ممالک میں محفوظ ہیں، ہمیں کبھی کبھی یہ تکلیف دہ سچائی یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں میں اتنی قوم پرستی، اتنی گروہ بندی اور اتنی علاقائی وابستگیاں پال لی کہ ہم اپنی اصل پہچان امت مسلمہ کو پس پشت ڈال بیٹھے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کی تعلیمات، ان کے احکامات ہم ایک جیسے جسم کی مانند کا حکم دیتے ہیں۔ اگر جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اگر ایک حصہ زخمی ہو تو پورے جسم کو بے سکون کرتا ہے، اور یہی وہ اخوت ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی۔ لہذا اے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے دلوں کی وسعت کو پانا ہوگا، اپنے نظریے کو دین کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ قوم پرستی، جھنڈوں، نسلوں اور سرحدوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے دین کے اصولوں سے منافی ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اس امت کے ساتھ جڑے رہنا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ جب میں اپنی شناخت کو بطور مسلمان، بطور امت کا فرد کسی اور شناخت کے نیچے رکھتا ہوں تو مجھے محض بری سیاست نہیں بلکہ یہ خراب ایمان کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تنگ نظری ہے جو ہمیں اس عظیم نعمت کو ٹکڑوں میں بانٹنے پر مجبور کر دیتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کئی بار شام کے پناہ گزینوں کے کیمپوں کا دورہ کیا جو اردن کی سرحدوں پر بکھرے ہوئے بستیوں کی صورت میں قائم ہیں۔ میں وہاں کئی بار گیا ہوں۔ ایسے واقعات وہاں پیش آتے ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار میں نے ایک علاقے کا دورہ کیا جہاں پورے کیمپ میں بجلی موجود تھی۔ جب میں نے رضاکاروں سے پوچھا کہ یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے تو مجھے ایک گھر کے پاس لے گئے۔ وہ گھر اس کیمپ کے ساتھ واقع تھا اور وہاں سے پورے کیمپ میں تاروں کے ذریعے بجلی فراہم کی جا رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ ایک 86 سالہ فلسطینی پناہ گزین خاتون تھیں جو اردن میں رہ رہی تھی اور اپنے گھر کی بجلی پورے کیمپ کو دے رہی تھی، اور جو بھی ان کے پاس بچا تھا اس سے بجلی کا بل ادا کرتی تھیں، اور وہ کوئی امیر خاتون تو نہیں تھی۔ جب میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے ایک نہایت گہرا اور سادہ جملہ کہا، ہمارا خون ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہماری بجلی بھی ایک ہے۔ یہ بات اتنی سادہ مگر دل میں اتر جانے والی تھی۔
کہ فلاں بات کو کیسے لیا جائے اور فلاں مسئلے کو کیسے سمجھا جائے، اور پھر وہ لوگ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک حصے کو نکال کر اپنے پہلے سے طے شدہ نظریوں کے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، لہٰذا یہی ہمارا موقف ہے اور ہم اسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ مگر وہ فلسطینی خاتون جن کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ پڑھنا جانتی بھی تھیں یا نہیں، ایمان اور اسلام کو ہم میں سے اکثر لوگوں سے بہتر سمجھتی تھیں، مگر یقیناً وہ غور و فکر کرنا جانتی تھیں۔ ان کی بات دل میں اتر گئی۔ یہ ایک نہایت بنیادی مگر گہرا مفہوم ہے کہ ایک مومن کا ذہن وسیع ہوتا ہے، امت کی حالت کو ٹکڑوں میں بانٹ کر نہیں دیکھتا، وہ جدائی کو تسلیم نہیں کرتا، امت کے لیے مسائل کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، نہ ہی دوہری ذہنیت کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا ذہن یا دل جو ایمان کے ساتھ کام کرتا ہو، اس میں یہ سب ممکن ہی نہیں، اور اگر ایسا ہو تو ہمیں آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک لمحہ رک کر اس واقعے کو یاد کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوئے اور اس شخص کے بارے میں بات کی جس نے ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما پر تہمت لگائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا کہ اس سے کوئی سنبھال لے۔ میں وقت کی کمی کے باعث اختصار سے عرض کر رہا ہوں، لیکن محض چند منٹوں میں یہ صورتحال بن گئی کہ ایک فریق دوسرے کو منافق کہنے لگا، بات قبیلوں نسلوں تک پہنچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد سے باہر جانا پڑ گیا۔ اتنی جلدی؟ جی ہاں، اتنی جلدی۔ یہ فتنے ہم میں سے اس قدر جلدی بھڑک اٹھتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہماری فطرت میں بہت شدید اور اشتعال انگیز ہو چکی ہیں، اور ہم بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بیٹوں اور ان کے بیٹوں کے لیے دعا کی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اسی امت کا حصہ ہے، مگر ہم تنگ نظر ہو جاتے ہیں۔ اور واضح کر دوں، میں کسی بھی طرح صحابہ کرام پر الزام نہیں لگا رہا کیونکہ وہ تاریخ کی بہترین انسانیت میں سے ہیں، لیکن ہم تنگ نظری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان ثانوی شناختوں کو اپنا لیتے ہیں اور پھر انہی شناختوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنی شناخت امت ہے، لیکن یہ عمل ہمیں جسمانی، روحانی اور عملی طور پر تباہ کر رہا ہے۔ میں ایک آخری بات کہتا چلوں، اور یہ میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، محبت کے جذبات کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جب آپ اس بات پر غور کر رہے ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے دین کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو میں یعنی فتنوں کے ماحول اور یہ کہ ہم خود اپنے والدین کو کیسے بچائیں، تو یاد رکھیے کہ آج بہت زیادہ فتنے ہیں اور بہت زیادہ آزمائشیں ہیں۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، اپنے بچوں کو معاشرتی بگاڑ اور ثقافتی زوال سے بچانا ہے، اپنی کمیونٹی اور اداروں کو سیاسی اسلاموفوبیا سے محفوظ رکھنا ہے، اور جب ہم یہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دین کی حفاظت کیا ہے اور کیسے کی جائے، تو یاد رکھیے امت کے تصور کو نہ کھونا بھی دین کو محفوظ رکھنے کا ایک اہم پہلو ہے۔ یہ بھی ایمان کی حفاظت میں شامل ہے کہ آپ کے بچے اس تصور کے ساتھ پروان چڑھیں کہ وہ امت کا حصہ ہے، اور یہ احساس ان کے دل میں گہرا پیوست ہو۔ یہ احساس ہم خود بھی رکھیں۔ یہ وفاداری، یہ تعلق جو کبھی نہ ٹوٹے، یہ بھی دین کی حفاظت کا حصہ ہے۔ یہ دین کی حفاظت کا ایک اہم جزو ہے، اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں، اسے عملی شکل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا، کیونکہ ہم ایسے آن لائن دور میں جی رہے ہیں جہاں پوری زندگی بنتی ہے ہمیں ایسے ماحول میں لے جاتی ہے جہاں سب لوگ ہماری طرح سوچتے اور بولتے ہیں اور ہمیں اسی کا عادی بنا دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے تو یہ سب باتیں اس دل میں اثر نہیں کریں گی۔ آپ ایک بڑی کہانی کا حصہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں، اور اس وسیع تر امت کا بھی حصہ ہیں جو انبیاء، رسولوں اور عظیم لوگوں پر مشتمل ہے، جنہوں نے اس زمین پر اللہ کے پیغام کے ساتھ زندگی گزاری۔ اسی سے آپ کا اصل تعلق ہے۔ اس رشتے کو نہ توڑیں، اپنے اصولوں کو قربان نہ کریں، اپنے ضمیر کو خاموش نہ ہونے دیں، بلکہ نہ بالکل نہیں۔ مظلوموں کا احتساب کرنا تو ایک طرف، مظلوموں کو نظر انداز کرنا بھی جرم ہے، اور یہ کہنا کہ یہ مسئلہ اہم ہے اور وہ نہیں۔ کس نے آپ یا مجھے یہ حق دیا کہ ہم امت کے کسی درد کو اہم کہیں اور کسی کو غیر اہم؟ یہ اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں پر اللہ ہمیں معاف فرمائے۔
جب ہم ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائیے، جب ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائیے، جب ہم ان تعلقات کو توڑتے ہیں جنہیں اللہ جوڑنے کا حکم دیتے ہیں ان سے بھی اللہ ہمیں معاف فرمائیے اور اپنی پناہ عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، ہم اس کو اپنے سچے دل سے جوڑیں اور اسی کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے سے بھی جڑنے کا موقع ملے۔ each other. اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا ولا تعذبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخوان المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا وإخواننا من بينهم سالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على النعماء يزد لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.